اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کا بدلہ دے گا جو بہتر ہوگا۔ انا الی ربنا راغبون، ہم اب اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں ایک سبق آموز واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک نیک آدمی، سخی آدمی اپنا باغ جو تھا اس کے پہلے وہ خیرات کرتا، اس کے بعد پھر دوسرے اخراجات اس سے پورا کرتا۔ وہ فوت ہو گیا اور اس کے بیٹوں نے منصوبہ بنا لیا کہ اب ہم خیرات وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بیان ہوا ہے کہ وہ جب لوگوں سے چھپ کر غرباء اور مساکین سے پردے میں پھل توڑنے کے لیے آئے تو باغ تباہ ہو چکا تھا۔ ان کو دیکھ کر اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، یہ جو خیرات کو روکنے کا ہم نے منصوبہ بنایا ہے، اپنی جانوں پہ ہم نے ظلم کیا۔ انہوں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ توبہ کے بعد پھر انہوں نے پورے یقین کے ساتھ یہ الفاظ کہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ ہمارا رب ہماری توبہ قبول فرمائے گا، ہم پہ لطف و کرم فرمائے گا اور اس باغ سے بھی بہتر ہمیں باغ عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ اب ہم اپنے اللہ کی طرف پوری طرح راغب ہو گئے ہیں۔ پہلے رغبت دنیا کی تھی، دل میں دنیا کی محبت آ گئی کہ ہمارے مال میں سے کسی اور کے پاس نہ جائے، ہمارا ہی رہے، یہ دنیا کی محبت تھی۔ اب اس کا مزہ اللہ پاک نے چکھا دیا، تو پھر انہوں نے اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال کر رجوع جب اللہ تعالیٰ کی طرف کیا اور محبت بھی اللہ سے کی، اور پھر بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں امید ہے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اس سے بھی بہتر باغ عطا فرما دے گا، کیونکہ اب ہماری پوری رغبت ہماری اللہ کی طرف، اور رغبت انسان کی اللہ کی طرف ہی ہونی چاہیے ہر معاملے میں، پھر اس کو ہر طرح کی خیر ہے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اور کئی صحابہ سے، کہ واقعی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی بہتر باغ عطا فرما، یعنی وہی اتنا پھر بہترین ہو گیا کہ روایت میں آیا ہے کہ ایک جو اس کا خوشہ تھا، گچھا ایک باغ کا، انگوروں کا ایک گچھا تھا، وہ اتنا بڑا بڑا گچھا ہو گیا کہ وہ کھچر پر لاد کر وہ باہر لاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ پاک جب اس کی بارگاہ میں بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پھر اس کو تھام لیتی ہے، وہ بڑا رحیم و کریم۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کذالک العذاب، انہوں نے عذاب دیکھ لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو کنجوسی کا راستہ اختیار کیا تھا، ان پر اس سلسلے میں جو اللہ پاک کی پکڑ آئی اس کی عذاب کی صورت میں، وہ عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا، تبھی طبیعتوں میں تبدیلی آئی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔
کیونکہ اس حوالے سے سمجھایا جا رہا تھا مشرکین مکہ کو کہ انہوں نے نافرمانی کی وقتی طور پر، پھر توبہ کر لی، اور جب نافرمانی ہوئی تو اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اور وہ پکڑ بھی انہوں نے پھر اپنے لیے بہت بڑی سمجھی۔ لیکن جو سچی توبہ نہیں کریں گے، اسی راستے، غلط راستے پر چلتے رہیں گے، ان کو پھر آخرت کا عذاب بھی ہوگا، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا۔ یہ دنیا کے عذاب چھوٹے چھوٹے، آخرت کا تو عذاب بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ اب یہ آیا کریمہ بھی مشرکین کے ان کو ایک جواب دیا جا رہا ہے، ایک دعوے کا رد کیا جا رہا ہے۔ مسلمان جب ان کو دعوت دیتے کہ تم اسلام قبول کر لو، اگر قبول نہیں کرو گے تو پھر دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، قیامت شامت کوئی نہیں آنی۔ پہلے بھی انبیاء یہی کچھ کہتے گئے کہ قیامت آنے والی ہے، تو آئی کوئی نہیں ابھی تک۔ بالفرض اگر ایسا ہو بھی گیا، قیامت آ بھی گئی اور ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا بھی گیا، تو یہ بات بھی بالکل پکی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ اب یہاں اس دنیا میں تم غربت کی زندگی بسر کر رہے ہو، ہم مالدار ہیں، تو اگلے جہان میں بھی یہی کچھ ہوگا۔ اب شہرت بھی ہمارے پاس ہے، دولت بھی ہمارے پاس ہے، بڑے بڑے منصب بھی ہمارے پاس ہیں، یہ سارا کچھ اگلی دنیا میں بھی ہمارا ہی ہوگا۔ یہ غربت تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ بے شک جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ ساری نعمتیں جنت کی انہی کے لیے، نافرمانوں کے لیے وہ نعمتیں نہیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا آفا نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو، فرما برداروں کو منکروں کی طرح کر دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو فرما بردار ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بڑے بڑے صلے عطا فرمائے گا، ان کو بہت کچھ عطا کرے گا۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ یہ تمہاری قدرت کا معاملہ ہے، سارا تمہارے ہاتھ میں ہے کہ یہاں بھی یہ تو آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں اگر کسی کو وہ مولا دولت عطا فرماتا ہے تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا کہ دولت کمائی کس طرح اور خرچ کس طرح کی۔ جو حلال طریقے سے کماتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، نجات اسی کے لیے ہوتی ہے۔ تو جو اس کے برعکس کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم کیا فیصلہ کر رہے ہو؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔